توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ فاران کی چوٹی کا نغمہ، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ اللہ اللہ کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں۔ تسنیم نبوت کے کاسے، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شیر اہل سنت مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکز العابد جلالی اہل سنت کے اندر مسجد شاہ جیلاں قدس سر العزیز کی دوسری منزل کے لینٹر کے موقع پر آج ہم اس تقریب میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت مناظر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مرکز کی شورا کی اس اجتماعی کاوش کو معاونین اور منسلکین مریدین کی اس کوشش کو رب ذوالجلال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جس انداز میں حضرت مناظر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ لوگوں نے اس مرکز کی طرف خصوصی توجہ کی، فاضل محتشم مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب کی نگرانی میں یقیناً یہ قابل تحسین ہے۔ اتنی بڑی مسجد اور اس کے دوسری منزل کا کام جو لینٹر کے مراحل سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی اخلاص بھری ان کوششوں کو منظور و مقبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہر کے کارش از برائے حق بود، کارے او پیوستہ با رونق بود۔ جس کا کام حق کے لیے ہوتا ہے اس کا کام ہمیشہ رونق والا ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے بندوں سے محبت اور عقیدت کا یہی فلسفہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اور اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو نبھایا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مرکز کی بنیاد رکھی اور ان کا مقصد دین اسلام کی سربلندی تھا، اور آپ لوگ جو ان کے محب ہیں، مریدین ہیں، معتقدین ہیں، آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ لوگوں کا ان سے تعلق للہیت کی بنیاد پر ہے، اور للہ فی اللہ تعلق جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اور اس کے پھر دونوں جہان کے اندر ثمرات انسان کو میسر آتے ہیں۔ جو تعلق کسی بھی انسان کے ساتھ دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پہ ہو وہ ناتمام ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، اور جو تعلق حق کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہو تو چونکہ حق ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ تعلق بھی ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ تو آئندہ بھی امید ہے کہ آپ اس گلشن کی آبیاری کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے، جس طرح کہ تعمیر کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں جاری ہے، اور وہ بھی حفظ اور درس نظامی دونوں شعبات میں اللہ کے فضل سے۔ یہ جو تعمیر کے ساتھ ساتھ سلسلہ جاری ہے یہ مزید ہمارے لیے امید کا ایک روشن چراغ ہے، کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہیں مگر انہیں آباد کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساتھ ہی جو طلباء کا پڑھنے پڑھانے کا، اساتذہ کا یہ جو عمل ہے، اس سے یہ بھی ہمارے لیے روشن مستقبل بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو انشاءاللہ یہ مرکز بنتا جائے گا طلباء کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، اساتذہ کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، اور اللہ کے فضل سے جو ایک تمنا تھی حضرت مناظر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو ان کی امیدوں کے مطابق یہ مرکز جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ مولانا محمد رضا المصطفیٰ رازی صاحب بھی گاہے بگاہے یہاں آتے رہتے ہیں نظام کو دیکھنے کے لیے۔ صاحبزادہ حافظ محمد کعب الاسلام ابھی زیر تعلیم ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ قافلہ منزل کو پہنچے گا۔ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میرے برادر اکبر الحاج محمد آسن گوندل جلالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بلندی درجات کے لیے آپ دعا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور یہ جو یہاں پر چشمہ فیض ہے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ حضرات بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔